اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شریف بدایت الحکمہ میں وارد ہونے سے پہلے بعض مقدمات آپ دوستان کی خدمت میں عرض کیے گئے، جن میں سے آخری مقدمے سے پہلے جو یعنی مقدمہ نہم، جس کے اندر کتاب بدایت الحکمہ کے بارے میں بعض عرائض عرض کی گئی تھیں، اس کتاب کا اجمالی تعارف، اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے علامہ طباطبائی کی غرض اور ہدف کیا تھا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہاں پر کتاب بدایت الحکمہ کے بارے میں ایک اور نقطہ جس کو بیان کر کے انشاءاللہ تعالی مقدمہ دہم میں وارد ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی خداوند متعال کے حول و قوت سے اسی درس میں کتاب کے اندر وارد ہوں گے اور خود علامہ کی فرمائشات اور ان کے جو بیانات ہیں ان سے استفادہ کریں گے۔ کتاب بدایت الحکمہ جس طرح سے کہ ایک محوری کتاب ہے اور علم فلسفہ کی پہلی کتاب شمار کی جاتی ہے اور درسی کتاب ہے، یعنی کئی سال سے جو ہے وہ درسی کتاب کے طور پر یہ پڑھائی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ درسی کتاب کی اساس پر بہت ساری شروحات وجود میں آتی ہیں، لیکن جو کتاب درسی نہ ہو، یعنی جس کتاب کو درسی ہونے کا رتبہ حاصل نہیں ہوتا، اگر وہ کتاب مطالب علمی میں بہت عالی کتاب شمار کی جاتی ہے، اس صورت میں علماء و حکماء و دیگر بزرگان اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کی شروحات لکھتے ہیں اور اس کے مطالب کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کتاب درسی ہونے کے علاوہ یعنی درسی نہ ہو اور بہت ہی علمی مطالب نہ بھی رکھتی ہو، اس صورت میں ایسی کتابوں کی طرف توجہ نہیں کی جاتی اور ان کتابوں کے مطالب کو شرح یا حاشیہ یا تعلیقے کی شکل میں مزید وضاحت کے ساتھ کھولا نہیں جاتا ہے۔ لیکن جو کتاب درسی ہو جائے، یعنی اس کو درسی کتاب ہونے کا درجہ مل جاتا ہے، اس کتاب کی متعدد شروحات لکھی جاتی ہیں، اس کتاب کے اوپر بزرگان آ کر تعلیقات لگاتے ہیں اور اس کتاب کے بارے میں مختلف زاویوں کے ساتھ، مختلف جو ہے وہ نگاہوں اور مختلف نظریات کے ساتھ اس کتاب کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بدایت الحکمہ کی متعدد شروحات لکھی گئی ہیں کہ جن میں سے بعض شروحات فارسی زبان میں ہیں اور بعض شروحات عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں، کہ یہاں پر ہم ان میں سے بعض کا نام لیں گے اور ان کا تعارف کے تفصیلی فہرست جو درس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور درس کے ساتھ جو فائل آپ کے سامنے دی جاتی ہے، اس کے اندر یہ ساری تفاصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک ہے ایضاح الحکمہ فی شرح بدایت الحکمہ، کہ یہ جناب استاد علی ربانی گلپائگانی کے ایک مشہور فلسفی شخصیت ہیں، انہوں نے کتاب بدایت الحکمہ کی شرح کی ہے۔ اسی طرح ایک شرح بدایت الحکمہ استاد علی شیروانی، استاد دکتر علی شیروانی، یہ شارح بدایت الحکمہ ہیں اور انہی کی جو فارسی کی شرح ہے یہ عربی کے اندر دروس فلسفیۃ فی شرح بدایت الحکمہ کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بدایت الحکمہ کی شرح آیت اللہ محمد علی گرامی نے کی ہے، مشہور و معروف استاد بھی ہیں اور ایک فلسفی شخصیت ہیں، کہ انہوں نے بھی کتاب بدایت الحکمہ کی شرح کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک شرح جو قابل تعلیقہ ہے بدایت الحکمہ کے اوپر، جو قابل توجہ ہے اور دوستان انشاءاللہ تعالی اپنے مطالب کے ساتھ ساتھ اس کی طرف بھی توجہ کریں، دروس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی نگاہ میں رکھیں، وہ تقریر درسائے بدایت الحکمہ حضرت استاد غلام رضا فیاضی ہے، کہ انہوں نے جو بدایت الحکمہ کی تدریس کی تھی، جو اس کو پڑھایا تھا، اس کو بعد میں کتابی شکل میں تحریر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور تعلیقات بدایت الحکمہ حضرت استاد حجت الاسلام والمسلمین علی امینی نژاد کے جو بندہ حقیر کے بھی استاد ہیں اور ان کے سامنے شرف تلمذ ہمیں حاصل ہوا، انہوں نے بھی کتاب بدایت الحکمہ کے اوپر تعلیقات لگائے ہیں، یعنی اس کے مطالب کو تعلیقات کی شکل میں بیان کیا ہے۔
کہ یہ بھی بدایت الحکمہ کے بارے میں ایک بہت ہی اہم اور گراں قدر اثر ہے۔ بدایت الحکمہ کے بارے میں شروحات کو بیان کرنے کے بعد سے اب ہم اپنے مطلب دہم میں وارد ہوتے ہیں، اور وہ خود علم فلسفہ کس طرح سے پڑھا جائے، اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے کام انجام دینے کی ضرورت ہے، اور علم فلسفہ کو کس طریقے سے انسان ہضم کرے، کس طریقے سے اس کو اپنے جان اور نفس کا حصہ بنائے۔ یہاں پر مقدمے کے طور پہ خود اس مقدمہ دہم میں ایک مقدمے کے طور پہ ایک مطلب اول جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی علم کو کوئی طالب علم 3 طرح سے پڑھ سکتا ہے، یعنی تحصیل علم، یہ علم خواہ عقلی ہو یا غیر عقلی ہو، یہ علم کسی بھی نوعیت کا علم ہو، اس علم کو 3 طرح سے 3 روشوں کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ تحصیل ہوتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تحصیل سطح اول، یعنی اس کو تحصیل سطح اول کا نام دیتے ہیں، کہ اس تحصیل کے اندر طالب علم ناظر ہوتا ہے کہ وہ جو علم ہے اس علم میں بعض بنیادی اہداف ہوتے ہیں، یعنی اس علم کے بعض بنیادی اغراض ہیں، بعض بنیادی فوائد ہیں، ان فوائد کو ایک معمولی سطح کے مطابق طالب علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ہم نے تحصیل سطح اول کا نام دیا ہے۔ اس کے اندر مثال کے طور پہ کتاب حل ہونی چاہیے، کتاب کے مطالب جو ہے وہ حل ہوں، اور کتاب سے انسان ایک بھرپور استفادہ کر سکے، یعنی اس کو معلوم ہو کہ یہاں پر علامہ نے کیا کہا ہے، اگلے صفحے پہ یعنی اس سے شفاہی جو امتحان ہوتا ہے اس میں اگر پوچھا جائے کہ یہاں پر کیا ہے، وہ مطالعہ کر کے بیان کر سکتا ہو کہ اس مطلب میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کتاب کو تحصیل کرنا، یہ کتاب کو پڑھنا ہے، لیکن یہ پڑھائی، یہ تحصیل سطح اول ہے۔ اسی طرح اس کے ذریعے سے کن کن اعتقادی شبہات کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور وہ فوائد کے جو ہم نے شروع میں بیان کیے تھے ان میں سے بعض فوائد حتماً اسی مرحلے میں اس کو حاصل کرنے چاہیے اور یہیں پہ حاصل ہو جانے چاہیے۔ اس سے کمتر تحصیل، یعنی اس سے بھی نچلا حصہ تحصیل، یہ اصلاً قابل قبول نہیں ہے، اور یہ اس کتاب کا حل کرنا، اس کتاب کا حل ہونا شمار نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہے تحصیل سطح دوم، کہ یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی کتاب کو تحصیل کرنا ہے، لیکن یہ تحصیل تعمیقی ہے، یہ عمق رکھتی ہے، اس کے اندر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان مباحث کو کہ جو کتاب کے اندر بیان کی گئی ہیں اس کو ایک حد تک عمق دینا چاہیے، اس کو عمق کی عمیق سطح کے اوپر ان مطالب کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہاں پر وہ مطالب کی جو کتاب میں بیان کیے گئے ہیں ان مطالب کے ساتھ ساتھ بعض جوانب، بعض اور پہلو جو ان مطالب سے مرتبط ہیں ان کی جانب بھی توجہ کرنا وہ ضروری ہے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کس طریقے سے ہم تحصیل تعمیقی کی طرف وہ جو ہے وارد ہو۔ ایک سطح سوم کی تحصیل ہے، یعنی اس سے بالاتر ایک اور مرحلہ ہے جس کے اندر اسی کتاب کو بعلاوہ ان کے کہ سطح اول کی تحصیل بھی ہے، اس کو عمق بھی دیا، اور ایک تحصیل ہے کہ جو مستقبل میں اجتہاد پہ جا کر وہ منجر ہوتی ہے، یعنی طالب علم اس طریقے سے اس علم کو پڑھے، حتیٰ اس علم کی پہلی کتاب ہی کیوں نہ ہو، کہ آئندہ جا کر بقیہ کتب پڑھے اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس علم کے اندر درجہ اجتہاد پر و سطح مجتہد کے اوپر فائز ہو۔ یہ اس علم کی تحصیل سطح سوم یا تحصیل اجتہادی کہلاتی ہے۔ البتہ یہاں پر ایک چیز جو قابل دقت ہے اور اس سے ہمیں یعنی یہاں پہ غلط فہمی وجود میں نہ آئے، اجتہاد کسی بھی علم میں یعنی انسان اس علم میں صاحب رائے ہو جائے، اس علم میں صاحب نظر ہو جائے، مقلد ہونے سے خارج ہو کر اس علم کے اندر اپنی رائے، اپنی آراء، اپنی حیثیت استقلالی کے ساتھ اس علم کے مسائل کو حل کر سکتا ہو، یہ اس علم میں اجتہاد کہلاتا ہے۔ اور اس وقت اجتہاد حاصل ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اس علم کے مسائل یعنی اس علم میں جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو اپنی خاص روش،
اپنے خاص طریقے، اپنے خاص استدلال اور اپنے خاص میتھڈولوجی کے ذریعے سے اس کو حل کر سکتا ہو۔ اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ ابھی ہم اجتہاد در علم فلسفہ کی گفتگو نہیں کر رہے، یعنی سطح سیوم میں جو کہا وہ اس طریقے سے آپ علم کو پڑھیں کہ آئندہ آ کر آپ صاحب رائے بن سکیں، یعنی اس مرحلے میں تحصیل اجتہادی میں صاحب رائے بننا نہیں ہے، بلکہ اس مرحلے کے اندر آپ اپنی تحصیل کو، اپنی پڑھائی کو، اس تدرس کو، اس تعلم کو اس طریقے سے انجام دیں کہ آئندہ کچھ عرصے کے بعد اگر اسی روش کے ساتھ، اسی غور و فکر اور اسی تعمق و دقت کے ساتھ آدمی آگے بڑھے، اس علم میں وہ عنقریب صاحب رائے ہو جائے گا اور اس علم کے مسائل کو استدلال و برہان کی مدد سے خود بھی حل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایسی تحصیل ہے کہ جو تعمیق یا اجتہاد کے اوپر جا کر وہ فائز ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے انسان کیا نام ہے اس مطالب کو اس کتاب کے علاوہ دیگر اقوال کو جمع کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ ذہنی جستجو و کاوش کرتا ہے، شروع کے مطالب کو آخر کتاب کے مطالب کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ آگے بڑھتا ہے اور جو ہے وہ اس علم کے اندر صاحب رائے و صاحب اجتہاد ہوتا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ تین سطح اول، سطح دوم و سطح سیوم، جس کو ہم نے سطح اجتہادی یا تحصیل اجتہادی کا نام دیا ہے، ان تینوں کے اندر جو ہے وہ اس کتاب بدایت الحکمہ کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک مطلب اور جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اس کتاب سے توقع کیا ہونی چاہیے، چونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد کے جو علم فلسفہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، حتیٰ علم فلسفہ کو ایک فضول علم یا اس کی کفر یا تکفیر اور حتیٰ اس سے بالاتر سطوح کے اوپر اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم فلسفہ سے بہت ساری توقعات باندھی ہوتی ہیں کہ جو توقعات علم فلسفہ پوری نہیں کر سکتا، یا یوں کہا جائے کہ در حقیقت علم فلسفہ ان توقعات کو جو آپ نے اس سے باندھی ہیں، ان توقعات کو پورا کرنے کا کفیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے کہ علم فلسفہ پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں اصلاً کوئی مشکل یا دشواری پیش ہی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلی کتاب فلسفی ہے، اس سے یہ مراد نہیں یا اس کو پڑھ لینے کا یہ معنی اور یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی بھی چیز مجہول نہیں رہے گی، بلکہ ساری چیزیں، سارے علوم، دیگر سب چیزیں ہمارے لیے حل ہو جائیں گی۔ جیسا کہ بعض لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمیں مل جائے کہ اس کو جاننے کے ذریعے سے یا اس کو جاننے کے بعد ہمیں کچھ بھی پڑھنا نہ پڑے، یعنی ایک معجزاتی طور پہ، ایک غیبانہ طور پہ جو ہے وہ غیب اور معجزاتی طور پہ سارے علوم، علم فلسفہ پڑھ لیا تو مثال کے طور پہ ریاضیات بھی حل ہو جائے، علم فلسفہ پڑھ لیا تو بزنس سٹڈیز اور ہمارے معاشرتی تمام چیزیں حل ہو جائیں، یعنی یہ توقع ہے۔ چونکہ ہم نے شروع میں کیا کہا تھا کہ علم فلسفہ کیا ہے؟ اعلی العلوم ہے، تمام علوم سے اعلیٰ ایک علم ہے۔ اس کے علاوہ علم فلسفہ جو ہے وہ بقیہ علوم کے موضوعات کو اثبات کرتا ہے، یہ اس طرح کے دیگر امور۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر جب علم فلسفہ کو ہم نے پڑھ لیا اور علم فلسفہ کی تحصیل حاصل کر لی ہم نے، تو یہاں پہ بقیہ تمام علوم، تمام فنون، بقیہ جتنی بھی چیزیں، یہ سب کی سب ہمارے لیے حل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد انسان کو ان علوم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ کتنا اچھا اور کتنا بہترین علم ہو کہ جو ہمیں بقیہ تمام علوم سے اس معنی میں کہ دیگر علوم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بے نیاز کر دے۔ علم فلسفہ پڑھ لیا تو فقہ، اصول، عربی اور دیگر مثال کے طور پہ علوم مثلا حدیث، قرآن، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توقع ایک بیجا توقع ہے،
اور علم فلسفہ اس چیز کا مدعی بھی نہیں ہے. یعنی علم فلسفہ نے یہ ادعا نہیں کیا کہ آپ اگر اس علم کو پڑھ لیں اس کے بعد اصلاً کسی اور علم کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور اگر اس توقع کے ساتھ آپ علم فلسفہ میں وارد ہوں گے کچھ عرصے بعد آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں؟ چونکہ آپ کی یہ توقعات جو بیجا توقعات ہیں وہ اس علم سے پوری نہیں ہوتی ہیں. لہٰذا یہ جو ہے کیا نام ہے توقع رکھنا بیجا ہے. اس کے علاوہ خود پہلی کتاب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ علم فلسفہ کی پہلی کتاب ہے اس پہلی کتاب سے بھی یہ توقع نہ ہو کہ ہم اس کتاب میں آخری کتاب یعنی اسفار اربعہ حکمت متعالیہ فی اسفار اربعہ کہ جو اس علم کی آخری و اجتہادی کتاب سمجھی جاتی ہے اس سب کے مطالب کو یہیں پر حاصل کر لیں گے. بلکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم و بالخصوص علوم حوزوی کا جو روش ہے طریقہ ہے وہ اسی طرح سے ہے. ایک علم کو آپ پڑھتے ہیں اس کا ایک مکمل دورہ مختصر، جیسے مثال کے طور پہ علماء ہمارے علم النحو انہوں نے چند کتابوں میں تحریر کیا، چند سطر اور چند کتابوں کے اندر علم النحو کو جو ہے وہ اس علم کے مطالب کو بیان کیا. ایک طالب علم وارد ہوتا ہے اس کو ہدایت النحو علم نحو کی پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس ہدایت النحو کے اندر اول سے لے کے موضوع علم نحو جو کلمہ اور کلام ہے وہاں سے لے کر آخری باب تک سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ مختصر دورہ ہے. اس میں آشنائی ہوتی ہے، بعض قواعد ہوتے ہیں اور یہاں پہ تیزی کے ساتھ ایک مکمل علم النحو کا دورہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلی کتاب میں کتاب الصمدیہ میں وارد ہوتا ہے اور یہاں پہ دوبارہ علم النحو کا ایک مکمل دورہ لیکن عمق کے ساتھ تھوڑا گہرے مطالب اور مزید اس کے اندر وارد گہرائی کے ساتھ وارد ہوتے ہیں اور مطالب کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک بالا تر کتاب سیوطی وہ جو شرح الفیہ ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر بھی علم النحو کا ایک مکمل دورہ مکمل جائزہ لیکن اور گہرائی کے ساتھ ہدایہ سے زیادہ عمیق اقوال ذکر کر کے ان اقوال کو رد کرنا، شاذ اقوال کیا ہیں، رائج اقوال کیا ہیں، دیگر مکاتب کون سے ہیں، دیگر مکاتب کو رد کرنا، مکتب کوفی، مکتب بصری، جناب اخفش نے کیا کہا، جناب سیبویہ نے کیا کہا، اور اس طریقے سے یہ علم آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد علم النحو کی اجتہادی سطح کی کتاب مغنی اللبیب یا مغنی الادیب پڑھائی جاتی ہے. بس ایک علم کے کئی دورے، پہلا دورہ، دوسرا دورہ، تیسرا دورہ کہ جن میں سے ہر دورے میں طالب علم مزید عمق کے ساتھ اس علم کے اندر وارد ہوتا ہے اور اس علم کے تمام مسائل کو انتہائی عمیق اور انتہائی جو ہے وہ عمق کے ساتھ اس کو حل کرتا ہے. اسی طرح کتاب بدایت الحکمہ ہے، اس کے اندر آپ کو مسائل فلسفی کی ایک سطح ایک لیول تک آشنا کرایا جائے گا اور بعض مطالب کو کچھ عمق کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. اس کے بعد علم فلسفہ کی دوسری کتاب آئے گی نہایت الحکمہ کہ وہاں پر انسان انتہائی عمیقانہ مباحث میں وارد ہوگا اور اساتید اس کتاب کو انتہائی عمق کے ساتھ اور انتہائی تفصیل کے ساتھ اس کتاب کو پڑھاتے ہیں. پھر اسفار کی باری آئے گی کہ وہاں پر اجتہادی و نہائی اور آخری کتاب ہے جس کے اندر طالب علم خود ان مباحث کے بعد سے اپنے آپ کو سطح اجتہاد پر فائز کر سکتا ہو. بس اس پہلی کتاب سے یہ توقع نہ ہو کہ میں تمام مطالب کو یہیں پہ حل کر کے جانا ہے، کہ اگر یہ توقع رکھیں گے تو آپ کو اس کتاب اور اس کتاب کے مطالب سے کچھ مایوسی ہوگی. کیوں؟ چونکہ علامہ نے یہ کتاب اس لیے نہیں لکھی تاکہ آپ کو سارا فلسفہ اسی کتاب میں پڑھایا جائے، بلکہ یہ انہوں نے پہلی درسی کتاب کے طور پہ جو ہے اس کتاب کو لکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر چند چیزوں کی طرف توجہ ضروری ہے. کسی بھی علم سے پہلا مواجہ یعنی آپ اس علم سے پہلی مرتبہ جب روبرو ہوتے ہیں، یہاں پر یہ سب سے اہم مرحلہ ہے کہ یہیں پہ اس علم کے بارے میں آپ کی ذہنیت، اس علم کے بارے میں جو آپ کا ذہن ہے وہ یہیں پہ آمادہ ہوتا ہے. لہٰذا اگر اس علم کے بارے میں کسی کا پہلا مواجہہ و پہلا اس کا جو اس علم کا تعارف ہے، اس علم سے جو اس کی آشنائی ہے وہی اچھی نہ ہو، یہ اس کے آخر تحصیل تک
چاہے وہ اس علم میں مجتہد ہی کیوں نہ بن جائے، وہ پہلی نگاہ وہ آخر تک جاتی ہے۔ لہٰذا اس جہت سے یہ کتاب انتہائی اہمیت کی حامل ہے، یعنی بقیہ تمام سطوح تدریس و تدرس و تعلم فلسفہ کے لیے سنگ بنیاد و جو اساسی ترین جو موڑ ہے وہ یہی کتاب رکھتی ہے۔ یہاں پر چند چیزوں کی طرف دقت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ پہلی کتاب کے بعض تقاضے بھی ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلی کتاب سے آپ کو کیا توقع رکھنی چاہیے کہ مسائل فلسفی کو درست طور پہ تصور کرنے سے مراد یعنی اول مبادئ تصوری اس کے حل ہوں۔ جب ہم وجود کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، ماہیت کہتے ہیں کیا مطلب ہے، بداہت کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اور اس طرح کی چیزیں کہ بعض اصطلاحات یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، جیسے پہلا بھی عرض کیا تھا، المنطق مرحوم مظفر کی جو کتاب ہے وہ کم از کم اس کتاب بدایت الحکمہ میں وارد ہونے کے لیے شرط لازمی ہے کہ اگر وہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی ہو تو جا بجا اس کتاب کے اندر مشکل پیش آئے گی، اور ہم آپ کی خدمت میں جا بجا اس کتاب کا حوالہ بھی دیں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہوگی کہ آئندہ آنے والی جو مباحث یعنی اگلے درس میں جس بحث کو ذکر کرنا ہے اور اس بحث سے مربوط جو مسائل منطقی ہیں جو اس کے اندر اہمیت کے حامل ہیں ان کا حوالہ دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اگر ان مسائل کو عمیق طور پہ حل کرنا چاہتے ہیں حتماً منطق کی ان مباحث کو آپ نے مطالعہ اور ان مباحث کو حتماً دیکھ کر آنا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تصویر سازی، جیسا کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مبادئ تصوری اس بحث کے حل کرنا، مبادئ تصدیقی، اور دقیق طور پہ اصل جو مسائل فلسفی کا جو محوری نقطہ ہے وہ اسی کے مبادئ تصوری کو عمیقاً و دقیقاً حل کرنا ہے، کہ اگر یہ حل ہو جائیں تو بہت سارے اساتید فرماتے ہیں اور درست اور بجا فرماتے ہیں کہ اکثر مشکلات فلسفے کے اندر وہ مسائل کا درست تصور کرنا، موضوع اور محمول کا صحیح طور پہ تصور نہ کرنے کی وجہ سے پیش آتے ہیں، لیکن اگر درست تصور ہو جائے تو یہی مسئلہ جائے کہ بدیہی، یعنی ممکن ہے بدیہی اصلا استدلال کا محتاج ہی نہ ہو بلکہ بدیہی ہو، لہٰذا درست طور پہ مسائل کو تصور کرنا۔ دوسری چیز محل نزاع، یعنی دقیقاً ایک گروہ جب استدلال لا رہا ہے دوسرا استدلال اس کے مخالف لا رہا ہے، ان میں جو محل نزاع ہے وہ کیا ہے، کس نقطے کو ایک اثبات کرنا چاہ رہا ہے دوسرا اسی کو رد کرنا چاہ رہا ہے، اور اگر محل نزاع دقیق طور پہ روشن ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ جائے کہ ان کا نزاع لفظی ہے، یعنی ایک گروہ جس کو اثبات کر رہا ہے دوسرا دقیقاً اس کو رد نہیں کر رہا بلکہ اس کے ارد گرد بعض اور چیزیں ان کو رد کر رہا ہے، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے اقوال و ان دونوں کے جو مطالب ہیں یہ دقیقاً قابل جمع ہیں، ان کو ہم جمع کر سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان میں تنافی و تناقض نہیں پایا جاتا، لہٰذا درست طور پہ محل نزاع کو ملاحظہ کرنا۔ تیسری چیز جو یہاں پر دقت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ایک مسئلہ یا ایک بحث ہے اس کا ورود اور خروج ہے۔ ورود اور خروج کا معنی کیا ہے، یعنی کس طریقے سے علامہ طباطبائی اس بحث کے اندر و اس مسئلے کے اندر وارد ہو رہے ہیں۔ ہر مسئلے کے اندر ہر طرح سے تو وارد نہیں ہوا جاتا بلکہ خاص طرح سے اس مسئلے کے اندر وارد ہوا جاتا ہے، اور اس مسئلے کو حل کر کے اس مسئلے سے خاص طرح سے کیا ہو جاتا ہے، خارج ہوا جاتا ہے۔ لہٰذا مسائل فلسفی کا ورود و خروج اس کے اندر کس طریقے سے وارد ہوتے ہیں، اس کے اندر کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کر کے باہر نکلا جاتا ہے، یہ ورود و خروج انتہائی اہم مطلب ہے۔ لہٰذا اس ورود و خروج کی طرف توجہ کرنا اور کس طریقے سے اس مطالب کی طرف جو ہے وہ ان مطالب میں وارد ہوا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مطلب جو آپ کی خدمت میں اسی مقدمہ دہم کے ذیل میں ہی عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب بدایت الحکمہ کے ساتھ ساتھ، یعنی ایک دفعہ آپ درس سنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بعض کام انجام دینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ دقیقاً مسائل فلسفی کو ہضم کر سکیں۔ جیسا کہ روش حوزوی و داب حوزوی یہ ہے کہ کسی بھی علم کو
کئی سطوح میں پڑھا جاتا ہے، ایک سطح میں پھر اس علم کے دوسرا دورہ، تیسرا دورہ، اور کئی سطوح میں اس علم کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو حوزوی داب و حوزوی روش ہے وہ یہ کہ ایک علم کو صرف کلاس میں نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اسی علم کو اس کے بعد مطالعہ کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس علم کا مباحثہ کیا جاتا ہے۔ چند افراد و طالب علم آپس میں بیٹھ کر اس علم کے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے اس علم کی عمیق فہم حاصل کرنے میں وہ مدد دیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر یہ امور کہ جو آپ نے اس کتاب کے ساتھ ساتھ انجام دینے ہیں ان کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اول یہ کہ دیکھیں دروس کو بطور منظم ان کی طرف رجوع کرنا، یعنی یہاں پر یہ کرنا کہ بعض دروس سنیں اور بعض نہیں سنیں، بیچ میں سے کچھ دروس چھوڑ کر اس کے بعد کچھ دروس سننا، یہ عمل یا یہ کام اس علم کے سے آپ کے دل برداشتہ ہونے، اس علم کے بارے میں نگاہ منفی پیدا ہو جانے کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا اس علم کے اندر جب وارد ہو رہے ہیں، علم فلسفہ میں وارد ہو رہے ہیں، تو دروس کو بطور منظم پیگیری کرنا، دروس کو بطور منظم سننا اور سن کر ان دروس سے جو نوٹس بنانا، یادداشت کرنا، ان کو لکھنا، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ یہ مرحلہ آپ کہیں کلاسی، یعنی کلاس کے اندر جو کام انجام دینے والے ہوتے ہیں، یہ مرحلہ کلاس ہے کہ آپ درس کو سنیں مکمل توجہ اور عمق کے ساتھ اور تفکر کے ساتھ اور مکمل حاضر دماغی کے ساتھ سننا اور اس کے بعد اس کو لکھنا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے مباحث کو دقیق طور پہ لکھیں اور جو ہے وہ ان سے ان کے مطالب کو یادداشت برداری کرنا، یعنی ان کو لکھنا منظم طور پہ، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے درس کا مطالعہ کرنا، یعنی دوبارہ کلاس کے بعد سے اس درس کا دوبارہ روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ کرنا، کہ یہاں پر مطالعہ بھی دو سطح میں انجام دینا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک مطالعہ سری ہے جس کے اندر تیزی سے 10 منٹ کے اندر طالب علم یہ مرور کرتا ہے، اس کے اندر یہ دوبارہ مکمل درس کے اوپر ایک نگاہ ڈالتا ہے کہ اس درس میں 45 منٹ یا 50 منٹ کے اس درس کے اندر کلی طور پہ کیا مطالب تھے جن کو استاد نے بیان کیا، یہ ایک مطالعہ ہے۔ اس کے بعد سے ایک عمیق مطالعہ ہے۔ عمیق مطالعے کے اندر آپ اس درس کے ایک ایک چیز، ایک ایک سطر، کتاب کے مطالب، کتاب میں علامہ کی مباحث یا کتاب سے خارج جو امور بیان کیے گئے ہیں، ان کو ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جز کو یہاں پر جو ہے وہ کھول کر دیکھا جاتا ہے، ان کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے۔ خود عمیق مطالب کو بھی جو یعنی مطالعہ عمیق کرنے کی بھی کئی آپ سطح قرار دے سکتے ہیں۔ ایک سطح یہ کہ ایک دفعہ اس درس کو مکمل طور پہ مطالعہ کرنا، اس درس کا صدر و ذیل آپس میں ہم آہنگ ہیں یا نہیں ہیں، اس کے مطالب میں غور کرنا، برہان ہے، مدعا ہے، استدلالات ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ سطح دوم یہ کہ اس درس کا اس سے پہلے والے درس اور اس کے بعد والے دروس کے ساتھ کیا ارتباط بنتا ہے، یعنی آیا ایسا تو نہیں ہے اس درس کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ اس سے پہلے والے مطالب کے ساتھ تنافی، تضاد یا تناقض رکھتے ہیں، کہ اس کو حل کرنا، یہیں پہ متعدد سوالات اٹھتے ہیں، سوالات پیش آتے ہیں کہ ہم تو یوں سمجھتے تھے، اگر یوں ہے تو پھر آگے کیا ہوگا، اور اس طرح کے متعدد سوالات یہیں پہ وہ وجود میں آتے ہیں کہ ان سوالات کی ارزش اور ان سوالات کی اہمیت قابل بیان نہیں ہے۔ یعنی یہ سوالات کی جو شروع میں اٹھتے ہیں ابتدائے طلبگی میں، یا اس علم کے ساتھ پہلا جو آپ کا مواجہ ہوتے ہیں، اس علم کے ساتھ جو پہلی آشنائی ہوتی ہے، اس میں یہ جو سوالات اٹھتے ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان سوالات کو حتمی طور پہ ایک جدا جو ہے وہ کاپی کے اندر یا ایک جگہ پہ اس کو لکھ لینا چاہیے کہ مرور زمان یا گزر زمان کے ساتھ یہ سوالات ضائع نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد کی جو سطح آتی ہے مطالعے کے بعد، اس درس کا مباحثہ ہے، یعنی دقت کے ساتھ اس درس کو مباحثہ کرنا، اور آپس میں مباحثے کے اندر بھی اگرچہ مباحثے کی جو روشیں ہیں وہ متعدد ہیں اور ان کو تفصیلی طور پہ یہاں پر بیان کرنا اصلاً
مقصود بھی نہیں ہے اور منظور بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ دقت کے ساتھ ایک دفعہ صرف مباحثہ کیا جاتا ہے، جو استاد نے کہا اس کو ایک طالب علم پڑھتا ہے، دوسرا طالب علم عبارت پڑھتا ہے، اور یہ مباحثہ 15 سے 20 منٹ میں کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ دقیق مباحثہ، ایک طالب علم استاد کے مطالب کو بیان کرتے، دوسرا اشکال کرتا ہے، پہلا والا یا کوئی اور آدمی دفاع کرتا ہے، اس اشکال کا جواب دیتا ہے، اور اسی طرح سے یعنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مطلب کے بقیہ جوانب کو کھولیں، اس مطلب کے بقیہ جو زوایا ہیں، اس کی جو بقیہ جو زاویے، ان کو کھول کر بیان کیا جائے۔ یہاں پر اس طرح کا، اس نوعیت کا مباحثہ یہ علم فلسفہ میں درکار ہے، ورنہ صرف استاد کے مطالب کو تکرار کرنا، اس کے علاوہ جو کتاب کے مطالب ہیں اس میں اعراب، اس کی عبارت صحیح پڑھی ہے، ترجمہ کیا ہے، یہ تو سطح فلسفی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی نگاہ فلسفی کے ساتھ وارد ہو کر اس عبارت کو فلسفی انداز میں حلاجی کرنا اور اس کو حل کرنا، یہ اس نوعیت کا مباحثہ علم فلسفہ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد آخری مرحلہ آپ کہیں کہ جب آپ نے اس درس کا سنگین مطالعہ، مباحثہ اور تفکر، تعمق کیا، اب اس کے بعد اس درس کا خلاصہ، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ چند سال کے بعد جب آپ اس درس کی طرف رجوع کرنا چاہیں تو بجائے اس کے کہ آپ مکمل درس کو پڑھیں، آپ یہ ایک ایسا خلاصہ جس کے اندر آپ نے اصل مطلب کو بھی لکھا ہے، مباحثے میں جو نکات حاصل ہے ان کو بھی لکھا، اور اسی طرح جو سوالات حل نہیں ہوئے کہ یہاں پر آپ سے توقع بھی نہیں ہے کہ ساری چیزیں یہیں پر حل ہو جائیں، اور یہ مطلوب بھی نہیں، جیسا کہ کہا کہ ایک بیجا توقع ہے، لیکن لہٰذا وہ سوالات جو اٹھتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں اور حل نہیں ہوتے، ان سوالات کو بھی یہیں پر وہ ذکر کریں، تاکہ بعد میں جب رجوع کرے تو آپ کو زیادہ مشکل و دشواری پیش نہ آئے۔ لہٰذا یہ اس کے علاوہ ایک مرحلہ ششم وہ ہے تفکر، جیسا کہ آپ کی خدمت میں وہ شروع ان مقدمات سے لے کر ابھی تک اور علم فلسفہ کی جو ہویت اور ماہیت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ علم فلسفہ حفظی علم نہیں ہے، یعنی ایک ایسا علم نہیں ہے کہ جس میں طالب علم مطالب کا رٹا لگائے، ان کو حفظ کر لے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ علم مثال کے طور پہ ادبیات کی طرح نہیں ہے کہ جس کے قواعد عقلی نہیں ہیں، بلکہ اس کے قواعد جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ ہیں حفظی ہیں، آپ حفظ کریں، رعایت کرتے جائیں، عبارت پڑھتے جائیں اور ان قواعد کو تطبیق کرتے جائیں۔ علم فلسفہ اس طرح کا علم نہیں ہے، بلکہ اس علم کو اپنے جان و نفس کے اندر اتارنے کے لیے تفکر، بنیادی راہ و بنیادی کلید وہ تفکر، ان مطالب کے اوپر کثرت سے تفکر کریں، غور کریں، ان مطالب کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کرنا، یعنی آج ایک مطلب بیان ہوا، اس کا ایک مطلب جو پچھلے درس میں ہوا، اگلے درس میں ہوا، ایک مرحلہ جو یہاں پہ اس کا پچھلی فصل کے ساتھ کیا تعلق، اس مکمل کا کل فلسفہ کے ساتھ کیا تعلق، اس طرح کے سوالات اٹھانا اور کثرت کے ساتھ تفکر کرنا، یہ آپ کو علم فلسفہ کے اندر عمیق طور پہ جو ہے وہ وارد کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو آخری مطلب جو یہاں پر ذکر کر کے انشاءاللہ اس کے بعد کتاب میں وارد ہوتے ہیں، وہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ، یعنی کتاب بدایہ کو آپ بطور درسی پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بعض کتابوں کے حوالہ جات دیے جائیں گے، یعنی اثناء بحث میں یا بحث کے شروع میں بعض اور کتب، بعض اور مطالعات کرنے کے لیے اور حوالے کی کتب ہوتی ہیں، یعنی جو حوالے کی کتابیں ہوتی ہیں جن کو درسی طور پہ پڑھایا نہیں جاتا، لیکن طالب علم درس سے ہٹ کے خارج از درس ان کی جانب رجوع کرتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے اور اس کے مطالب کو کتاب کے مطالب کے ساتھ مقایسہ کرتا ہے کہ یہ کام انجام دینے کی ضرورت ہے، کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی جیسے بھی کسی بھی وہ اس کے اندر وارد ہوں گے درس کے اندر، اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ہے وہ خدمت میں وہ حوالہ جات بیان کیے جائیں گے کہ جو آئندہ آنے والے درس کے لیے مفید ہیں، یعنی اگلے آنے والے درس میں جن مطالب کو پڑھنا ہے آپ نے، اس کے بعض مقدمات ہیں جو علم منطق نے بیان کیے ہیں، بعض اور مقدمات ہیں مثال کے طور پہ جو کہیں اور ہے، ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اور دوستان سے و طلاب گرامی سے گزارش یہ کہ حتماً ان کو رجوع کریں، ان کی جانب حتماً آپ جا کے رجوع کریں، دیکھیں،
تاکہ یہ درس آپ کو مکمل اور عمیق طور پہ جو ہے وہ حل ہو سکے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک شرح منظومہ ہے کہ جو انہوں نے 2 مرتبہ شرح منظومہ پڑھائی ہے۔ ایک مرتبہ اختصار کے ساتھ جس کو شرح مختصر منظومہ کہتے ہیں، اور بہت تفصیلی کتاب نہیں ہے، ظاہراً 300 یا 400 صفحات کے اوپر مکمل کتاب ہے، اور ایک ہے شرح مبسوط منظومہ، یعنی بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت عمق کے ساتھ اس مطالب کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور شہید مطہری کی چونکہ خاصیت یہ ہے کہ آسان فہم انداز میں بیان کرتے ہیں، بہت ہی سلیس اور سادہ زبان میں مطالب بیان کرتے ہیں، لہٰذا حتماً شہید کی ان 2 کتب کی جانب رجوع کیا جائے اور اس کے حوالے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ خود شرح منظومہ ملا ہادی سبزواری، جس کی بدیل اور جس کے جائے گزین کے طور پہ علامہ نے کتاب بدایت الحکمہ کو لکھا ہے، اس کی طرف بھی رجوع کیا جائے، اس کے مطالب کو بھی ایک حد تک دیکھا جائے، تاکہ یہ جو وہ ہے کتاب ہے شرح منظومہ، اس کے اوپر بھی طلاب ایک اشراف اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی وہ ایک حد تک اس سے آشنائی رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ بعض اثناء بحث کے اندر جو ہے وہ حوالے کے جو موضوعات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ دوستان کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے کہ آپ ان کی جانب رجوع کریں اور حتماً ان کو دیکھیں۔ انہی مقدمات کو یہیں پہ تمام کرتے ہیں، جو 10 مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور اسی کے ساتھ اب اصل کتاب کے اندر وارد ہوتے ہیں کہ علامہ کا جو متن ہے وہ مقدمے سے شروع ہوتا ہے، یعنی علامہ اس کتاب بدایت الحکمہ کو بالا مراحل، ہر جو انہوں نے ایک مکمل جو ابواب ہے، باب ہے، اس کو مرحلے کا نام دیا ہے، اور اس مرحلے کے اندر متعدد فصول قرار دیے ہیں، فصل اول، فصل دوم، سوم، اور اس طریقے سے فصول کو علامہ آگے لے کے چلے ہیں۔ ان 12 مراحل سے پہلے علامہ نے ایک مقدمہ ذکر کیا ہے، جس مقدمے کے اندر بعض مطالب کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بیان کیے ہیں۔ کتاب کو شروع کرتے عبارت بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، البتہ یہاں پہ ایک اور مطلب جو ابھی ذکر کر دوں اس سے پہلے کہ کتاب میں وارد ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ روش تدریس کیا ہوگی، یعنی بندہ حقیر کس طریقے سے اس کتاب کو آپ کی خدمت میں اس کتاب کے مطالب کو پیش کرے گا، کہ یہاں پر پہلے کوشش کریں کہ اس کتاب کی سطح اول کو حل کیا جائے، جس طرح سے آپ کی خدمت میں 3 سطوح بیان کیے ہیں۔ سطح اول یعنی عبارت، مطالب، علامہ کی مراد کیا، علامہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کن مطالب فلسفی کو پیش کر رہے ہیں، ان کو یہاں پہ عمیقاً جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد سطح دوم کے اندر بعض سوالات اور بعض عمیقی مباحث، بعض جو والی مباحث ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، کہ جو اگرچہ ظاہر عبارت میں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن علامہ کی مراد یہ ہے اور علامہ حتماً ان چیزوں کی طرف ناظر ہیں، یعنی سطح دوم میں تحصیل تعمیقی کی طرف جو ہے وہ اس روش کے تحت اس کتاب کو آگے بڑھائیں گے۔ اور سطح سوم یعنی اسی فصل اور اسی کے ذیل میں، سطح سوم کے ذیل میں جو ہے وہ انشاءاللہ بعض اور حوالہ جات کو لا کر اس مطلب میں کچھ اقوال جس حد تک اس کتاب کی سطح ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مطالب کو یہیں پر بیان کیا جائے گا، لہٰذا اس ترتیب کے ساتھ جو انشاءاللہ اس کتاب کے اندر وارد ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ فی تعریف ھذا الفن و موضوعہ و غایتہ، کہ علامہ فرماتے ہیں کہ اس علم، اس فن یعنی فن فلسفہ، علم فلسفہ کی تعریف، اس کے موضوع اور اس کی غایت کے بارے میں مقدمہ، اس مقدمے کو بیان کرتے ہیں۔ پس عنوان کے اندر علامہ نے 3 مطالب کو ذکر کیا ہے۔ ایک مطلب ہے اس فن یعنی فن فلسفہ، علم فلسفہ، یہ جو مجموعہ فلسفہ ہے، اس کا تعریف کیا ہے، یعنی اس کی معرفت اجمالی وہ کیا ہے۔ موضوع ھذا الفن، اس فن یعنی اس علم کا موضوع کیا ہے اور اس کی غایت، اس کی غرض کیا ہے۔ اس کے بعد وارد ہوتے ہیں الحمدللہ ولہ الثناء بحقیقتہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد خیر خلیقتہ وآلہ الطاہرین من اہل بیتہ وعطرتہ، کہ
کہ یہاں پہ خداوند متعال کی حمد و ثنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود اور ان کی آل پاک اور اہل بیت کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب یہاں سے علامہ ان تین مطالب کو، یعنی اس علم فلسفہ کی تعریف، علم فلسفہ کا موضوع اور علم فلسفہ کی غرض اور غایت کے بارے میں دو طرح کا بیان رکھتے ہیں، یعنی انہی تین امور کو علامہ طباطبائی دو طرح سے بیان کرتے ہیں۔ پہلا جو پیراگراف ہے الحکمت الالہیہ سے لے کر لیس بموجود حقیقی، یعنی توضیح ذالک سے پہلے تک، یہ بیان اجمالی ہے کہ اس کے اندر ایک اجمالی طور پہ انہی تینوں مطالب کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے توضیح ذالک سے لے کر آخر فصل تک انہی تین چیزوں کو علامہ تفصیل کے ساتھ انتہائی عمیق طور پہ ان کے بارے میں جو ہے وہ مطالب کو بیان کرتے ہیں۔ جو علامہ کی وضاحت اجمالی ہے، توضیح اجمالی ہے، اس کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ حکمت الہیہ جو خود علم فلسفہ، جیسا آپ کی خدمت میں مقدمہ اول کے اندر عرض کیا تھا کہ علم فلسفہ کی متعدد جو ہے وہ اصطلاحات ہیں، اور یہاں پہ جو فلسفے کی اصطلاح مراد ہے وہ فلسفہ بمعنی خاص ہے، یعنی مجموعہ مسائل کہ جو ایک موضوع، ایک غرض و غایت اور روش خاص رکھتے ہیں، اس کو علم فلسفہ کہتے ہیں، اور علامہ اسی کی طرف جو ہے وہ ناظر ہیں۔ ورنہ علم فلسفہ یا فلسفہ بمعنی عام، جس کے اندر تمام علوم حقیقی یا وہ علوم نظری ہوں یا علوم وہ عملی، حکمت نظری ہو یا حکمت عملی، دونوں آتے ہیں، وہ ایک علم نہیں ہے بلکہ وہ ایک مجموعہ علوم ہے، یعنی بہت سارے علوم کا ایک مجموعہ ہے کہ وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ اس علم فلسفہ یعنی حکمت بمعنی حکمت الہیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور دیگر اسامی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جہاں پر اسامی علم فلسفہ کو اسی مقدمے کے اندر علامہ ذکر فرماتے ہیں، وہیں پہ اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اور وہ یہ ہے، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حکمت الہیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں علم ہے کہ جس سے بحث کی جاتی ہے، جس کے اندر بحث کی جاتی ہے احوال الموجود بما ہوا موجود۔ کہتے ہیں کہ علم فلسفہ وہ علم ہے جس میں موجود بما ہوا موجود کے احوال اور اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ موجود بما ہوا موجود، یہاں پہ ان چیزوں کی چونکہ جہاں پہ علامہ توضیح ذالک بیان کریں گے وہیں پہ ان امور کی وضاحت بھی آئے گی کہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہیں پہ بیان کریں گے، لیکن اس بیان اجمالی کو حل کرنے کے لیے اور اس بیان اجمالی کو مکمل طور پہ تطبیق عبارت کے ساتھ کرنے کے لیے یہ مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر وہ آج کا درس آپ کے خدمت میں جو ہے وہ تمام کریں گے۔ اور وہ یہ ہے، ایک علم جو ایک مجموعہ مسائل ہے، یعنی ایسا جو ایک مسائل کے مجموعے کا نام ہے، چونکہ علم کی بھی متعدد اصطلاحات ہیں۔ ایک علم جو منطق میں ہوتا ہے کہ علم یا تصوری یا تصدیقی، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اس علم سے مراد حصول صورت الشیء عند العقل یا فی العقل ہوتا ہے یا فی النفس ہوتا ہے، کہ کسی بھی شے کی صورت کا ذہن میں آنا یا عقل میں آنا، اس کو علم کہا جاتا ہے، اور وہ اصطلاح یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہاں پر علم کی جو اصطلاح مراد ہے وہ علم کی اصطلاح علم بمعنی مجموعہ مسائل کہ جو ایک موضوع کے محور میں قرار پاتے ہیں، ایک خاص غرض و غایت رکھتے ہیں، اور ان کا ایک ہدف اور ایک خاص روش ہوتی ہے۔ اس علم کے اندر اس موضوع کے جو وہ ہوتے ہیں عوارض ذاتیہ، احوال، اس موضوع کے ہر احوال نہیں بلکہ احوال ذاتیہ کے ہیں، شؤون ذاتیہ، عوارض ذاتیہ، ان سے اس علم کے اندر گفتگو اور بحث کی جاتی ہے۔ لہٰذا حکمت الہیہ یا علم فلسفہ کون سا علم ہے؟ علم فلسفہ، علامہ فرماتے ہیں کہ علم فلسفہ کی تعریف کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، علم فلسفہ کے اوپر سے نگاہ کرنا چاہتے ہیں، علم فلسفہ وہ علم ہے کہ جس میں موجود بما ہوا موجود کے احوال کو دیکھا جاتا ہے، جس میں واقعیت، حقیقت، ہستی، اشیاء، یعنی جو واقعیت ہے اس واقعیت کے جو احوال ہیں
اس واقعیت کے جو اس کے عوارض ذاتی ہیں، کہ عوارض ذاتیہ کی اصطلاح کو کھولیں گے انشاءاللہ، اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ اس کے جو عوارض ذاتیہ ہیں، ان عوارض ذاتیہ کو بیان کرنا اس کا کفیل علم فلسفہ ہے، لہٰذا اس میں ان عوارض ذاتیہ کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ موضوع علم فلسفہ کیا ہے؟ موضوع علم فلسفہ موجود من حیث الموجود، یعنی ہم واقعیت اشیاء کے جو ایک پہلو ہے، جو پہلو عمومی ہے، ایک پہلو عام ہے جس کے اندر تمام واقعات شریک ہیں، اور وہ ان کی موجودیت ہے، ان کا ہونا، ان کی ہستی ہے، ان کا وجود ہے، ان کا حقیقی پہلو یہی ان کا وجودی اور ان کا جو ہے وہ موجودیت کا پہلو ہے۔ ہم اشیاء کی طرف اس پہلو سے اور اس نگاہ سے جو ہے وہ نگاہ ڈالیں گے، یعنی اشیاء کو، موجودات کو، اشیاء کے جو بقیہ پہلو ہیں، بقیہ جوانب ہیں، ان سے قطع نظر کر کے ان کے جنبہ موجودیت، ان کا جنبہ واقعیت، اس واقعیت کی جہت سے ان کا مطالعہ کریں گے۔ پس یہاں پہ موجود بما ہوا موجود یعنی اشیاء کا جو جنبہ واقعی ہے، جنبہ واقعیت ہے اور جنبہ وجودی ہے، اس کی جہت سے وہ بحث کی جاتی ہے۔ اور اس علم کی غرض اور غایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس علم کا جو غرض ہے، اس علم کا جو ہدف ہے، غایت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ان موجودات کی معرفت حاصل کریں۔ لیکن کس طرح سے معرفت؟ معرفت بھی ہر نوع کی معرفت نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ کتاب رکھی ہے، ایک دفعہ کتاب کی معرفت ہے، ایک دفعہ اس کتاب کی جو معرفت حاصل کی جاتی ہے وہ اس طرح سے اس میں کتنے صفحات ہیں، یہ معرفت علم فلسفہ کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی یہ معرفت علم فلسفہ اس معرفت کے در پہ نہیں ہے، بلکہ علم فلسفہ ایک ایسی معرفت کے در پہ ہے کہ جو اشیاء کی معرفت ہو ان کی جنبہ وجودی کے ساتھ۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتاب جو موجود ہے اس کا پہلو وجودی، کہ اس وجود کی بھی انشاءاللہ وضاحت ہوگی، اس پہلو وجودی کے ساتھ جو ہے وہ معرفت، اس پہلو وجودی کی جہت سے اس شے کی معرفت، یہ یہاں پہ وہ مقصود ہے، اور یہ یہاں پہ علم فلسفہ اس نوع کی معرفت کا جو ہے وہ کیا ہے کفیل ہے۔ اس کے علاوہ علم فلسفہ ایک اور قسم کی معرفت جس کا کفیل ہے وہ یہ ہے کہ موجودات میں فرق کرنا۔ بعض موجودات ایسے ہیں کہ جن کو ہم موجود سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ موجود نہیں ہوتے۔ کس کی مثالیں علامہ خود آگے جہاں وضاحت اور تفصیلی بیان پیش کریں گے وہاں پر اس کی وضاحت لائیں گے، مثالیں بھی لائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں بھوت یا پری یا اور اس طرح کی ہر ثقافت میں مختلف اشیاء ہوتی ہیں جن کو اس ثقافت کے ماننے والے موجود سمجھتے ہیں، اس کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں موجود نہیں ہوتے۔ یا وہ امور جن کو ہم موجود نہیں سمجھتے ہیں لیکن واقعیت اور حقیقت میں وہ موجود ہے اور ان کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے، علامہ فرماتے ہیں کہ علم فلسفہ اس چیز کا کفیل ہے کہ آپ کو اشیاء موجودہ کے ایسے خواص بتانا کہ جن خواص کے ذریعے سے، جن عوارض ذاتیہ کے ذریعے سے آپ موجودات حقیقی جو خارج از انسان مدرک، جو خارج جو واقعیت اور حقیقت میں موجود ہیں، یا جو انسان کے ذہن، اس کے توہم، اس کے تخیل میں موجود ہیں لیکن ایک واقعیت خارجی اور ایک حقیقت خارجی نہیں رکھتے۔ لہٰذا اس بیان اجمالی میں علامہ یہ ان تین مطالب کو اس سطح کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ عبارت کی جانب توجہ کی جائے کہ علامہ فرماتے ہیں الحکمت الالہیۃ علم یبحث فیہ عن احوال الموجود بما ہوا موجود۔ فرماتے ہیں حکمت الہیہ وہ علم ہے، یعنی وہ مجموعہ مسائل ہے کہ یبحث فیہ عن احوال الموجود بما ہوا موجود، جس میں موجود بما ہوا موجود یعنی جو موجودات ہیں ان کی جہت وجودی، ان کی جہت واقعیت سے کہ جو احوال ہے، اس کے جو خواص ہیں، اس علم میں ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور ان کے بارے میں وہ معرفت حاصل کی جاتی ہے، ان کے بارے میں دقت اور غور و فکر کیا جاتا ہے۔
وموضوعها الذي يبحث فيه عن اعراضه الذاتیۃ هو الموجود بما هو موجود. فرماتے ہیں کہ اس حکمت الہیہ کا جو موضوع ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ، جس کے اعراض ذاتیہ سے اس علم میں گفتگو کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے، وہ موضوع موجود بما ہوا موجود ہے. کہ یہاں پہ اس موجود بما ہوا موجود کے بارے میں انشاءاللہ وہ تفصیل سے بھی بیان کیا جائے گا کہ یہ بما ہوا موجود کیا ہے. یہ موجود جب کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد بما ہوا موجود کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ اس کے بارے میں بھی وہ کچھ حد تک مزید وضاحت پیش کی جائے گی. وہ غایتھا، اس علم کا ہدف کیا ہے جو اس بیان اجمالی کے اندر تیسرا مطلب بیان کرتے ہیں، وہ حکمت الہیہ کی غایت، اس کا ہدف اور غرض کیا ہے؟ معرفت الموجودات علی وجہ کلی. فرماتے ہیں کہ موجودات کی معرفت نہ ان کی جزئی حیثیت سے، بلکہ ایک عام نگاہ، ایک وجہ کلی جو وہی ان کا جنبہ وجودی ہے، جو ان کی جہت وجودی سے اشیاء کی معرفت حاصل کرنا، اس کا کفیل علم فلسفہ ہے. وَتَمْيِيزِهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ حَقِيقِيٍ، اور ان موجودات کو تمیز دینا، جدا کرنا ان موجودات سے کہ جو حقیقی طور پہ موجود نہیں ہیں، جن کو موجود حقیقی نہیں کہا جا سکتا. بس علم فلسفہ کی دو غرض ہیں. ایک غرض یہ کہ احوال موجود، یعنی آپ کے غرض سطح اول. غرض سطح اول کیا ہے؟ موجود بما موجود کے احوال، اس کے اعراض ذاتیہ کی معرفت. سطح دوم یہ کہ جب ان اعراض کی معرفت ہوئی، اب آپ آئیں، علم فلسفہ آپ کو بتائے گا یہ احوال جس چیز میں پائے جاتے ہیں وہ موجود حقیقی ہے، وہ موجودات حقیقی ہیں، اور جن میں یہ احوال اور جن میں یہ جو اعراض ہیں نہیں پائے جاتے وہ موجود حقیقی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک موجود وہمی یا موجود خیالی ہے جس کا واقعیت میں کوئی وجود نہیں ہے. کہ انشاءاللہ بیان تفصیلی آئندہ کی مباحث میں دیکھا جائے گا. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.